السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم
وباسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس وأن تلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري في كتاب الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. ثم قلت ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام بر الوالدين. قلت ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، باہمیت و باغیرت ملت کے نوجوانوں، مسلم ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، جس کی نگاہ سے کائنات کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے، جس کا علم اور قدرت کائنات کے ہر شے پر محیط ہے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد عربی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دین کے تئیں تمام چیزوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ رہنمائی فرما دی۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد عالم اسلام میں جو تخریبی حالات ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، انتہائی ناگفتہ بہ اور ایسے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے کئی ادوار کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ظلم و ستم کی المناک داستانیں جنہیں کبھی کتابوں میں پڑھا جاتا تھا، بیان کیا جاتا تھا، وہ اب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور نیٹ کی سہولت کی وجہ سے دنیا کا ہر شخص ان حالات سے بخوبی واقف ہے۔ ان تمام حالات حاضرہ کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان تاریخ کے انتہائی بدترین، حساس، نازک، ناگفتہ بہ اور غیر معمولی دور سے گزر رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا، بیجا نہیں ہوگا۔ ان ساری حالات کی ذمہ داری کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے؟ اگر ہم اللہ کے کلام قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد برپا ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے پاس جو بھی مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ کسی بھی طرح کی ہو، وہ تمہارے اپنے اعمال کا اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات کریمی ہے کہ وہ بہت زیادہ عفو درگزر کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نشیب و فراز ہیں، سیاسی، معاشی، اقتصادی، جو بدترین حالات مسلمانوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اعمال کا پیش خیمہ ہے، نتیجہ ہے۔ انہی اسباب میں ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بندوں کا معبود حقیقی سے رشتہ اور تعلق کمزور ہونے لگا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کا چاند دکھنے کے ساتھ ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے اور نہیں پڑھا تو پڑھیں گے، نہیں سنا تو سنیں گے کہ بارہا ایسی حالت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا۔ سقوط بغداد، سقوط غرناطہ اور دنیا کے مختلف خطوں کے حالات کا جو تاریخی علم رکھتے ہیں وہ ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک ایک بار میں کئی کئی ہزار مسجدیں ڈھا دی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نمازی ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مسجدیں تو تعمیر کر دیں لیکن نمازی نہ رہے۔ اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو جو حالات ہم اور آپ کے سامنے پوری دنیا میں پیش ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ ہے، اور ان بے عملیوں میں سب سے بڑی حصے داری نماز کی کوتاہی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کو جن کا رشتہ اللہ سے گہرا ہو ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، دشمنوں کا دفاع کرتا ہے، اس کے فرشتے دفاع کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم خواتین چیختی ہیں، چلاتی ہیں، جزا و فضا کا بازار گرم ہے، ہر طرف آہ و بکا ہے، بچوں کی چیخیں ہیں، خواتین کی آہ وزاری ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا ہے۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی اسلام نے جو اہمیت دی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑے ہی اچھے انداز سے بیان فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان کا مزاج کیا ہے کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، چیختا پکارتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ خوب عبادتیں کرتے ہیں، اور جب اسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے، سرسبزی و شادابی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، تو پھر بخیلی کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ الا المصلین، لیکن وہ لوگ
جو ہمیشہ کے نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں، نماز پر مداومت کرتے ہیں، مواظبت کرتے ہیں، ان کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. حالات کو دیکھ کر وہ بدلتے نہیں. حالات چاہے جیسے ہوں وہ اعتدال کی زندگی پر رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے نمازی ہیں. وقت اور حالات کو دیکھ کر نماز پڑھنے والوں کو اللہ نے نمازی نہیں کہا. نمازی ان لوگوں کو کہا جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. ہم اور آپ کی بڑی بڑی مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت اسلام نے نماز کو دی ہے. صحابہ کرام نے تحویل قبلہ کے بعد ایک سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے پہلے خانہ کعبہ 16-17 مہینے قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تحویل قبلہ ہوا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس دوران جو صحابہ کرام شہید ہو گئے یا وفات پا گئے، ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سوال ہوا تھا نمازوں کا. اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جواب دیا؟ فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال ہوا تھا صلاۃ کا، جواب ملا ایمان سے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا دار و مدار نماز پر ہے. نماز کی محافظت ہے تو ایمان سلامت ہے، نماز کی محافظت نہیں ہے تو اللہ کی قسم ایمان سلامت نہیں ہے. کیونکہ سوال ہوا تھا نماز کا، اللہ نے جواب دیا لفظ ایمان سے. اسی طرح سے اس بات کو ہم دوسرے پہلو سے سمجھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ. بے شک وہ لوگ جو منافقین ہیں، جن کا ظاہر تو اسلام ہے لیکن باطن میں ایمان داخل نہیں ہے، وہ اپنی حرکتوں سے ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان منافقین کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہوتا، مومنوں میں نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، کوتاہی اور سستی کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں. یراؤن الناس، ان کا مقصد تو صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں جو نماز سے پیچھے رہتا تھا اسے منافق شمار کیا جاتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ یوں کھینچا یراؤن الناس، وہ تو مسجد میں آتے ہی ہیں دکھاوا کرنے تاکہ سماج میں لوگ انہیں نمازی کہیں، انہیں کوئی منافق نہ سمجھ بیٹھے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے منافقین ہیں، جن کے بارے میں کسی مفتی نے نہیں، جناب رسول اللہ نے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. ان منافقین کی حرکتیں کیا ہیں؟ لوگوں سے ڈرنے کے لیے، بچنے کے لیے کہ کہیں منافق نہ بول دیں، نماز پڑھتے تھے، اللہ نے ان کا بھی نقشہ کھینچ دیا. جو منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ منافقین بھی اپنا نفاق کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے اس لیے نماز پڑھتے تھے. تو آپ بتائیے وہ مسلمان جو ڈنکے کی چوٹ پر نماز چھوڑتے ہیں وہ مسلمان بہتر ہیں یا وہ منافقین بہتر ہیں؟ کھلے منافقین جن کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اگلی صفوں میں. اور آج کا مسلمان جس کے اسلام اور ایمان کے دعوے آسمان سے باتیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرتے ہی جنت الفردوس میں داخل ہوگا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر نماز نہیں پڑھتا. تو میرے بھائیو، اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں نماز کے تعلق سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں بہت کم وہ لوگ ہیں
جو صحیح معنوں میں جنت کے مستحق ہیں، صحیح معنوں میں جنت کے وارث ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے وارثین کے بارے میں کہا اولئک هم الوارثون، تو اس سورہ کی ابتدائی 10 آیتوں میں 2 جگہ اللہ رب العالمین نے نماز کی محافظت کی تلقین کی ہے۔ معلوم یہ ہوا جو لوگ جنت کے وارث ہیں وہ نمازی ہیں، جو بے نمازی ہیں جنت کے وارث ہو ہی نہیں سکتے۔ تو سوال ہوا تھا نماز کا، جواب ملا ایمان کے لفظ سے۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ نماز کا کتنا گہرا تعلق ہے ایمان سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ واقامۃ الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، بنا رکھی گئی ہے۔ ان میں سے کلمہ شہادت کے بعد، جس کا تعلق دل سے ہے، کلمہ شہادت کے بعد پریکٹیکل میں، عمل میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے اسلام کے سرکل سے اپنے آپ کو خارج کر لیا۔ والذی بینہم وبیننا وبینہم فرق الصلاۃ، جو چیز ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان حد فاصل ہے، امتیاز کرنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اسلام کے ارکان کی حفاظت کی، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا پورے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ عملی جو احکام تھے اس میں سب سے پہلی شرط تھی نماز۔ کلمے کا پروف ہے نماز، بندے کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا ثبوت ہے نماز۔ نماز اگر ہے تو اس کا شمار مومنوں میں ہوگا، نماز نہیں ہے تو شمار مومنوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، وممن حملنا مع نوح، اور ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن خوش نصیب 80 لوگوں کو سفینہ نوح میں سوار کیا وہ بھی، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم کی نسل سے، اسرائیل یعنی یعقوب کی نسل سے تمام لوگ وہ کسی نہ کسی طرح سے سجدہ اور رکوع ضرور کرتے تھے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ان کے سامنے تو رو رو کر گر گر پڑتے سجدے میں۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ان کے جانشین آئے انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ۔ جب نماز ضائع کر دی تو اب ٹائم ہی ٹائم ہے۔ مومن کے لیے دنیا نہیں ہے، مومن کے لیے آخرت ہے۔ اب اگر مومن دنیا میں پڑ گیا، نماز کو اس نے ضائع کر دی تو اب اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، انبیاء کے بعد میں آنے والوں نے، خلف نے سب سے پہلے نماز ضائع کی، اور جب نماز ضائع کی تو ٹائم ہی ٹائم مل گیا۔ واتبعوا الشہوات، تو پھر من مانی شہوت، من مانی زندگی میں لگ گئے۔ ہم من مانی زندگی میں اس لیے لگے ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لیے فرصت نہیں۔ اگر آپ نماز کا اہتمام کریں تو آپ کے پاس وقت کی قلت کا احساس ہوگا۔ کوئی بندہ نماز کا پابند ہو، اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقے کا خیال رکھتے ہوئے کاروبار میں مصروف ہو، تو پھر اس کے پاس فضول اوقات ہیں ہی نہیں۔ ہمارے پاس فضولیات کے لیے اوقات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ضائع کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا۔ انبیاء کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے سب سے پہلا، سب سے بڑا سرمایہ اپنے ہاتھ سے جو ضائع کیا وہ نماز۔ انبیاء ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا آرڈر کرو، خود بھی اس پر جمے رہو۔
سید الاولین والآخرین، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے ساتھ خود بھی نماز پر جمے رہو۔ نبی کو بھی نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کے بچے ہوں تو نماز کا آرڈر کرو۔ مرو، حکم دو۔ حکم دینے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم ٹیوشن کلاس کا حکم دیتے ہیں، دوسری چیزوں کے احکام صادر کرتے ہیں، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر یہ فائن لگایا جائے گا، تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ کسی نہ کسی طرح سے ہم آمادہ کرتے ہیں کہ بچہ وہ کام کرے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ، چونکہ وہ بچہ مومن کا ہے اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ نماز کا آرڈر کرو جیسے دیگر چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن کون سا باپ نماز کا آرڈر کرے گا، نماز کا حکم دے گا؟ وہ جو خود نمازی نہیں ہے، جو خود فجر نہیں پڑھتا، جو خود نمازوں سے جی چراتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ حکم دے گا تو اس کے بات میں وہ دم نہیں ہوگا۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، 7 سال کا بچہ ہو تو حکم کرو، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ ہمارا معاشرہ تو وہ ہے کہ اگر بچہ انگلش میڈیم میں نہیں جاتا تو اسے دھمکایا جاتا ہے، اگر تو انگلش میڈیم میں نہیں جاتا تو تجھے کسی عربی ادارے میں داخل کر دوں گا۔ عربی اداروں سے دھمکی دی جاتی ہے انگلش پڑھنے کے لیے۔ ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا تھا، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو باتیں بتا دی ہیں وہ ایک خطبے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے درمیان میدان کارزار میں رہو تب بھی نماز قائم کرو۔ میدان کارزار میں بھی نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، سامنے دشمن ہے، ہتھیار سے لیس فوج ہے، وہاں پر بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز میں قرآن کریم میں ایک طریقہ بتایا گیا اور 7 طریقے حدیث کی کتابوں میں ہیں، مزید 6 طریقے، کل 7 طریقوں سے نماز خوف صلاۃ خوف کا اہتمام کیا گیا۔ ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے، وہ جماعت اپنی 1 رکعت پوری کرتی، سلام پھیر لیتے، چلے جاتے، ہتھیار بند ہو جاتے، دوسری جماعت آتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت کو کھڑے رہ کر 1 رکعت پڑھاتے، آپ کی 2 رکعت ہوتی، دوسری جماعت کی ابھی 1 رکعت ہوتی، وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر لیتے، دوسری جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے۔ اس طرح سے دونوں جماعتوں کی 2 رکعتیں ہوتی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعت ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ہمارے ہی وہ اسلاف تھے، کپڑوں میں 17 پیون تھے لیکن میدان کارزار میں بھی وہ نماز سے جی نہیں چراتے تھے۔ آج ہمارے پاس کپڑوں کی بہتات ہے، زندگی کی فراوانی ہے، ہر طرح کی آسائش و آرام ہے، نہیں ہے تو اخلاص نہیں ہے، نہیں ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کے لیے جینے مرنے کا عزم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند میں تبدیلی ہو رہی ہے، سورج میں تبدیلی ہو رہی ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، سورج گہن کی نماز، چاند گہن کی نماز۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، نبی کا معمول زندگی یہ تھا کہ جب بھی کوئی عجیب معاملہ پیش آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، آندھی طوفان ہوتا تو نبی کو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی، آپ نماز پڑھتے، اللہ سے مدد مانگتے۔ ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا ہمارا معاشرہ نماز نہیں پڑھتا۔ شوال کا چاند دکھتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں،
صف ماتم کرتی ہیں. وہ نمازی کہاں کھو گئے جو رمضان المبارک میں وضو خانے میں نماز پڑھنے کے لیے جھگڑتے تھے؟ گندی جگہوں پر، پانی پر، کنارے باہر سڑکوں پر نماز پڑھنے کے لیے جھگڑے کرتے تھے. وہ نمازی رمضان کے جاتے ہی کہاں کھو گئے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے، ہماری ذلت اور رسوائی کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے منہ موڑ لیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کے برعکس آسمان پر بلایا، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے. اللہ رب العالمین نے وہاں پر نمازیں فرض کی. 50 وقت کی نمازیں تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر بار بار مراجعہ ہوتا رہا اور وہ کوانٹٹی میں 5 رہ گئیں. پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کم کرا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے. گویا نبی کو اپنی امت سے امید تھی کہ میری امت کے لوگ کیا 5 ٹائم کی بھی نہیں پڑھ پائیں گے. لہذا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کی امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں. اس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی تھا. یہ خمسن وہی خمسون، کہنے کو تو 5 ہیں لیکن ثواب میں، اجر میں 50 نمازوں کے برابر ہیں. پچھلی قوموں کو نماز پڑھنے پر، 50 نمازوں کا اہتمام کرنے پر جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا، اس امت کو وہی اجر و ثواب محض 5 نمازوں کے ادا کرنے پر عطا کرے گا. اتنی اچھی بشارت اور خوشخبری کے باوجود اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ نماز کے میرے بھائیوں کئی فوائد ہیں. ساری چیزوں کو میں پیش نہیں کر سکتا. ہم موٹی موٹی باتیں دیکھیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. آج ہماری دعائیں جو بے اثر ہو گئی ہیں، مصر کے بازار میں، مصر کی سڑکوں پر، ملک شام اور سوریا کی سڑکوں پر، عراق اور شام کے شہروں میں، ہر طرف جو آہ و بکا ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے. دنیا کے مختلف خطوں میں بلکہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن بن چکی ہے. عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہے، جینا مشکل کیا گیا ہے. پھر بھی دعائیں اثر انداز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گلے شکوے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے. اللہ رب العالمین مصلیوں کی طرف سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہمارا رشتہ آسمان والے سے، عرش والے سے ٹوٹ چکا ہے. قرآن نے اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا. گویا سجدے سے دور ہونے والا اپنے رب سے بھی دور ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو، اقرب ما یکون العبد اذا سجد، تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. نماز سے ہم نے رشتہ توڑ دیا، اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. اسی لیے دعاؤں میں اثر نہیں ہے. گریہ بیزاری، چیخنے چلانے، گلے شکوے کرنے کے باوجود اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نماز سے رشتہ توڑ چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. نماز ہی ہمارے ظاہری اور باطنی تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز قائم کر، کیونکہ نماز ظاہری، باطنی، ڈھکی چھپی ساری برائیوں سے روکتی ہے. نماز کے اندر یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن بہن کا حصہ مار رہا ہے، بھائی کو ستاتا ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. جھوٹ بولنا اس کا شعار بن چکا ہے اور 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. تو کیا نماز کی وہ صلاحیت جو اللہ رب العالمین نے اس کو ودیت کی تھی وہ باقی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بندے کا عمل جھوٹا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو آدمی کو ظاہر اور باطن ہر طرح سے پاک کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی، مثل الصلوات الخمس کمثل نہر عذب غمر بباب احدکم یقتحم فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقی من درنہ شیء قالوا لا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو
تم میں سے کسی کے گھر کے بالکل دروازے کے سامنے میٹھے پانی کی صاف و شفاف پانی کی ایک نہر ہے، 5 مرتبہ اگر وہ اس میں غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ ہم اگر 5 نماز ادا کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں اور اچھا وضو کرتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، تو ظاہری میل کچیل تو صاف ہوگا ہی، روحانی اعتبار سے بھی ہمارا تزکیہ ہوگا، ہماری صفائی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ فرمان ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، 5 نمازیں اپنے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جمعہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہفتہ واری صغیرہ گناہوں کا کفارہ، رمضان پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بشرطے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، غیبت کرنا کبیرہ گناہ، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچے تب اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ نماز بن سکتی ہے۔ تو نماز کو اللہ رب العالمین نے کفارہ بنایا ہے۔ نماز ہی مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى احدکم ان یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ صورته صورت حمار۔ تم میں سے کسی شخص کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھائے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ یہاں تو اگر کئی لاکھ مصلی ہیں، مقتدی ہیں، تو بھی اتحاد کی، یونٹی کی وہ تعلیم ہے کہ امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایسی قوم جس کو اتحاد کی وہ زبردست تعلیم دی گئی ہے، اس کے باوجود کوئی گھر، کوئی معاشرہ، کوئی خاندان، کوئی خانوادہ ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف و انتشار کی بھرمار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ فی قلوبکم، اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ڈال دے گا۔ نماز اتحاد کی تعلیم دیتی ہے، مساوات کا درس دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جب مسجد میں حاضر ہوگا تو اسے احساس ہوگا میدان محشر کا، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گا تو میری دولت میرے کام نہیں آنے کی، میرا عہدہ میرے کام نہیں آنے کا، میری چرب زبانی، میری لفاظیت میرے کام نہیں آنے کی، میرا سیاسی عہدہ اور منصب میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب چٹائی پر آ کر کسی یتیم کے پیر سے پیر لگا کر نماز پڑھے گا تو اس کو مساوات کا احساس ہوگا۔ نماز مساوات کی تعلیم دیتی ہے، اتحاد کی تعلیم دیتی ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالجماعہ فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، تم پر لازم ہے جماعت سے جڑے رہنا۔ جماعت سے مراد وہ جماعت بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جماعت بھی ہے جو دن میں 5 وقت نماز کا اہتمام جس کے ذریعے ہوتا ہے۔ فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، اس لیے کہ کوئی بھیڑ یا ریوڑ سے نکلی ہوئی بکری ہی کو کھاتا ہے۔ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے، کسی مسجد کے مصلی ہوں گے تو ہماری بیمار پرسی کا لوگوں کو علم ہوگا، ہماری بیماری کا علم ہوگا، لوگ بیمار پرسی کریں گے، ہماری موت کا لوگوں کو علم ہوگا، ہمارے مسائل کا لوگوں کو علم ہوگا نماز کے بہانے۔ آج غیر حاضر کیوں ہیں؟ جب نماز سے رشتہ ہی نہیں ہوگا تو سماج سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے تو رشتہ ٹوٹا ہی تھا، سماج سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا، نہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا۔ میرے بھائیو، نماز کے جو شرائط ہیں، بہت سارے فوائد میں بیان نہیں کر سکتا، نماز کے جو شرائط ہیں ان کو ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلی شرط ہے خلوص نیت، صدق دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اس روایت میں ہے جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو یسجد کل مؤمن ومؤمنہ ولا یسجد من یسجد فی الدنیا ریاء واتقاء،
اللہ رب العالمین جب اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو سارے انسان سجدہ ریز ہوں گے. وہ انبیاء بھی ہیں, انبیاء کے خلفاء بھی ہیں, وہ جناب رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام بھی ہیں, ائمہ اعظام بھی ہیں, محدثین کرام بھی ہیں, ہمارے اسلاف بھی ہیں, ہمارے علماء بھی ہیں, ہمارے رشتہ دار اقربا بھی ہیں, ہمارے ابنا و آبا بھی ہیں, سب کے سب سجدہ ریز ہیں. لیکن جو دنیا میں ریاء و اتقاء, دکھانے کے لیے اور بچنے کے لیے, ریاکاری کے لیے یا بچنے کے لیے, ریاکاری سے مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, بس اس مقصد سے نماز پڑھا جائے. اتقاء باپ کی سرزنش سے بچنے کے لیے, سماج کی سرزنش سے بچنے کے لیے بھی بہت سے نمازی پڑھتے ہیں, کوئی ہماری بے نمازی ہونے کو کسی کو علم نہ ہو جائے. ریاکاری اور بچنے کے خاطر بندوں کی سرزنش سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائے گا, اس لیے کہ اس کی نماز میں خلوص نہیں ہے. خلوص کے لیے لباس کا صحیح ہونا ضروری ہے, خلوص کے لیے کثیر حرکتوں کو منع کیا گیا ہے. ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں جن کی نمازوں میں خشیت اور خلوص نظر نہیں آتا, بہت سے ایسے احباب ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ مومنون, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہوئے جن کی نمازوں میں خشیت ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ مومن کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جن کی نمازوں میں خشیت نہیں ہے, صرف ایک فارمیلٹی ہے, خشیت نہیں ہے, خلوص نہیں ہے, نیک نیتی نہیں ہے. پوری نماز میں بیجا پریشانی ہے, اجلت ہے, بار بار اپنے بالوں کو درست کرنا, کپڑوں کو درست کرنا, اس طرف اس طرف نگاہ اٹھانا, بار بار موبائل آف کرنا, بار بار حرکتیں کرنا, جگہ بدلنا, یہ ساری چیزیں نماز کو فاسد کر سکتی ہیں, باطل کر سکتی ہیں. خشوع و خضوع کے خلاف ساری حرکتیں اسلام کے خلاف ہیں. ہمارا نوجوان لباس پہنتا ہے ایک تنگ ٹی شرٹ اور ایک تنگ جینز پینٹ, جس کی وجہ سے اس کی پینٹ نیچے کو کھسک جاتی ہے, شرٹ اوپر کو کھسک جاتی ہے, پیٹھ کا حصہ, شرمگاہ کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے. نماز کیسے ہوگی؟ نماز میں اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے. صحیحین کی روایت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ایک صحابی آئے, نماز ادا کی, نماز پڑھنے لگے, لیکن اطمینان و سکون نہیں تھا. سلام کیا, السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی عام مفتی ہوتا مسلکی عصبیت کی بنا پر آپ انکار کر سکتے تھے, جناب رسول اللہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, وعلیکم السلام, ارجع صلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو. پھر سے نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی, نماز نہیں ہوئی یہ نہیں کہا, ہونا نہیں ہونا تو جانے دو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. گویا جس کی نماز میں اطمینان ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے. اور یہ کسی عام مولوی اور کسی فلسفی کی فکر اور فلسفہ نہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. چہ جائے کہ نماز میں اور سنتوں کا فقدان ہو, صرف اطمینان نہیں ہے تو نبی کہتے ہیں نماز پڑھی ہی نہیں, اور 3 مرتبہ دہرایا. آپ نے فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, جس اطمینان سے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی اطمینان سے تم بھی نماز پڑھو. اجلت بھی خشوع خلوص کے خلاف ہے. اسی طرح سے طہارت ہے, حدث اصغر حدث اکبر دونوں اس میں شامل ہیں. جنبی ناپاک ہونے کے بعد بھی نماز نہیں ہو سکتی, اور بغیر وضو کے بھی نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناک کی صفائی, سر کا مسح, کان کا مسح, ہاتھ اور پیروں کا دھونا, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نماز میں خشوع خضوع باقی رہے, اور اس پر ایک ایک عضو کے دھونے پر اجر ملتا ہے, اور صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے وضو کرنے کے بعد نماز میں ناک کو صاف کرنے کا معمول بنا لیا. ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس سے دور ہیں تو معاشرے سے ہم اس باتوں کا انکار نہیں کر سکتے. ساری چیزیں عام سی ہوتی جا رہی. اسی طرح سے وقت, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے شیڈول پر فرض ہے. موقوتا, وہ وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے.
رمضان کے روزوں کا اپنا وقت ہے، حج جیسی عبادت کا اپنا وقت ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک سلیبس ہے، نصاب ہے، ساری عبادتوں کا اپنا ایک متعینہ وقت یا مدت یا مقدار ہے۔ بالکل اسی طرح سے نماز کا بھی اپنا ایک وقت ہے۔ گیا مارا یہ شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ بہت اللہ کی عبادت کی، لیکن ایک سجدہ آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ ناراض ہو گیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ ہم نے خوب عبادتیں کی ہیں، لیکن ایک نماز جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دی بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دو ہی چیزیں عذر بن سکتی ہے، شدت کی بیماری یا خوف۔ بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑ دیا تو ہمارا شمار کافروں میں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمران صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ اے عمران کھڑے رہ کر نماز پڑھو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے، آنکھ کے اشارے سے پڑھو۔ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں، سفر اور حضر میں نماز معاف نہیں، میدان کارزار میں نماز معاف نہیں۔ ہم نے اپنے اوپر معاف کر لی، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس سے چشم پوشی برتی، اس کو انتہائی غیر اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اس وجہ سے ہر طرح کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کو جو دوسری قوموں کے تھے ہم پر مسلط کر دیا۔ وہ ایسے کوڑے برساتے ہیں کہ چیخنے چلانے کے بعد پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ بیٹا کالج نہیں جاتا تو گھر میں نہیں آ سکتا؟ یہ تو ہم نے کہا، بہت ساری دھمکیاں دی۔ ہم نے اپنے بچوں سے یہ کب کہا کہ فجر نہیں پڑے گا تو تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں؟ نوح نے جب اپنے بیٹے سے ڈوبتے ہوئے بیٹے کے بارے میں اپنے رب سے کہا انہ من اہلی، پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ وہ تمہارا رشتہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا عمل تو صالح نہیں ہے۔ یہاں رشتہ داری نسب، حسب و نسب کے علاوہ عمل کی رشتہ داری ہے۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اسلام میں ایک چھت کے نیچے رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانتا تو ہم کہاں ہیں اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے تھا، ہمارا معاشرہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کا صحیح معنوں میں احساس نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے صحیح وقت پر پڑھو، اول وقت میں، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد۔ معلوم یہ ہوا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل اور زیادہ پسندیدہ عمل صحیح وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم نے نماز کی وہ قدر و قیمت نہیں کی، اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اللہ کا حق تھا، تو ظاہر ہے اللہ کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ نماز کے جو شرائط ہیں ان میں طہارت، خلوص نیت، وقت، اس کے علاوہ ایک اہم شرط ہے کہ بندہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے کہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل بڑے سخت الفاظ میں کتاب الصلاح میں یہ بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، پہلا عذر نابینا، دوسرا عذر ضعیف، تیسرا عذر میں چاہتا ہوں کہ صرف رات کی اندھیری نماز، تاریکی کی نماز گھر میں پڑھ لوں، تیسرا عذر تاریکی، چوتھا عذر مسجد اور میرے گھر کے درمیان بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، ڈر لگتا ہے کہ میں ان سے ٹکرا نہ جاؤں، پانچواں عذر میرے گھر اور مسجد کے درمیان کئی گڑھے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ان گڑھوں میں گر نہ جاؤں، چھٹا عذر یہ ہے کہ عرب کے ریگزاروں پر، زمین پر جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ ظہر کی نہیں، عصر کی نہیں، رات کی نماز، تاریکی کی نماز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ لو، فلما ولا، فتویٰ پوچھ کر پلٹے،
فتوا پوچھنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، صحابی رسول ہے، فتوا دینے والا مفتی سید الاولین والآخرین ہے، فخر موجودات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فتوا دیا، فتوا پوچھ کر واپس پلٹے، آپ نے کہا سنو علی رسلک یا عبداللہ، رکو، الا هل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا فوجبت، تو پھر تمہارا مسجد میں آنا ضروری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آنکھیں نہیں ہیں، کان سلامت ہے تو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھا نابینا صحابی رات کی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتا، تو ایک نوجوان ہٹا کٹا مسلمان بغیر نماز کے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے جماعت کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے ہم کو نظر انداز کیا۔ نسوا اللہ، جیسے لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ قیامت کے دن اللہ یہی جواب دے گا، آج ہم تم کو ایسے بھلائیں گے جیسے تم نے کل ہم کو بھلایا تھا۔ تو ہم نماز کا اہتمام کریں، ماحول بنائیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دنیاوی اور اخروی بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ علماء سعودی عرب کے فتاوے ہمارے سامنے بارہا آ گئے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ شہادت ناقابل قبول۔ چاند دیکھا، چاند کی گواہی دی، اگر بے نمازی ہے تو گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ذبح کیا، بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، مقبول نہیں ہے شرعی قوانین کی روشنی میں۔ بے نمازی کی گواہی مرتد، مردود، بے نمازی کا ذبیحہ مردود۔ بے نمازی کی اگر موت ہو گئی تو مسلم معاشرے میں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ نماز ادا نہیں کرے گا، چند مسلمان نماز پڑھ لیں گے، نماز جنازہ۔ مرے گا تو مسلم قبرستان میں صحیح احادیث کی روشنی میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بے نمازی کو مسلم قبرستان میں کوئی جگہ نہیں۔ بے نمازی کی گواہی مردود، بے نمازی کا ذبیحہ مردود، بے نمازی کا رشتہ مردود۔ اگر لڑکی نماز پڑھتی ہے، شوہر نمازی نہیں ہے، خوب سمجھاتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، شوہر کو نماز پڑھو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، بیوی چاہے تو خلا لے سکتی ہے، بے نمازی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ کسی لڑکی کا ولی بنے گا تو اس کی ولایت مردود، اس کی کوئی ولایت قبول نہیں ہوگی، وہ کسی لڑکی کا ولی نہیں بن سکتا اگر بے نمازی ہے۔ یہ تو دنیاوی چند نقصانات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک نقصان صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ عرض کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا ان يصلي بالناس، میں چاہتا ہوں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا یہ عزم مصمم ہے، میرا یہ پکا ارادہ ہے کہ میں نماز کا حکم کروں، اقامت کہی جائے، اور ایک شخص اشارہ ہے حضرت ابو بکر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہتا ہوں کہ ان کو کہوں نماز کی امامت کرائیں، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لوں، مسلم معاشرے کا رخ کروں، ان نوجوانوں کے ساتھ سوکھی لکڑی کے گٹھے بھی ہوں، اور ایسے گھروں میں جاؤں جہاں مرد گھر میں ہونے کے باوجود مسجد نہیں آئے، ان گھروں کے اطراف میں لکڑیاں جمع کر کے نظر آتش کر دوں، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا۔ لیکن ایسا کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ ان گھروں میں خواتین بھی ہیں، اس لیے کہ ان گھروں میں نابالغ بچے بھی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑی جمع کر کے ان گھروں کو جلا دوں، اذان سننے کے بعد جو مسجدوں میں نہیں آئے۔ دشمنان اسلام ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں تو پھر ہمیں شکوے کرنے کی گنجائش؟ ہمارا پیغمبر بھی چاہتا تھا، صاف الفاظ میں جناب رسول اللہ بھی چاہتے تھے کہ بے نمازیوں کا گھر نظر آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ تو گویا زمین پر اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ بے نمازی مسلمان جیے، جو اپنا مقصد حیات نہیں سمجھ سکے، ان کے جینے نہ جینے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی زندگی اور موت سے اللہ کا کوئی کم نہیں ہوتا، کچھ کمی نہیں آتی اللہ کے خزانے میں۔ جو اپنے مقصد حیات سے پھر گئے، اپنے لائف کے پرپز آف لائف، زندگی کے مقصد سے پھر گئے، پھر جب زندگی کے مقصد سے پھر گئے تو پھر ان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، ان کی زندگی کا کیا معیار ہے؟ تو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں،
ساری حدیثیں اور آیتیں میں پیش نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں. بے نمازیوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، ان کا تو کوئی شمار نہیں ہے. عیدین کی نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں، صرف جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، صرف 4 وقت کی پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو مصلی ہے. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. آپ نے فرمایا الذین یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، جو لوگ نماز کا وقت ٹال مٹول کر نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے شیڈول پر، اللہ کے شیڈول پر نہیں، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. اور تباہی کیسی؟ فسوف یلقون غیا. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول امام احمد بن حنبل نے کتاب الصلاح میں، شیخ ابن قیم نے کتاب الصلاح میں نقل کیا. وہ یہ ہے کہ غی کہتے ہیں جہنم کا وہ گڑھا، جہنم کی وہ کھائی، جہنم کی وہ گہری کھائی جس میں جہنمیوں کے جلنے اور عذاب کی وجہ سے ان کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون جمع ہوتا ہے. اس گڑھے کا نام ہے غی. بے نمازی اس گڑھے میں ڈالے جائیں گے. یہودی کا بھی خون آ رہا ہے، نجس کفار و مشرکین کے جلنے کا خون اور پیپ جس گڑھے میں جمع ہو رہا ہے، اس گڑھے میں بے نمازی نہیں. بے نمازی تو ان کا تو کیا انجام ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ لوگ جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے وقت سے ٹال مٹول کر نماز پڑھتے تھے. بے نمازی اور سارے لوگ اس گڑھے میں داخل ہوں گے. تو میرے بھائیوں، بڑا حساس میٹر ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. سارے مسئلے کا حل ہے نماز. ساری آفتوں کی جڑ ہے نماز کی سے کوتاہی. خواتین کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. مخصوص حالات میں، حیض کی حالت میں ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں پر خواتین کے لیے ایک بات خاص طور سے عرض کر دوں کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کا جنت میں جانا بہت آسان ہے. کیسے؟ ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها فلتدخل الجنة من اي باب شاءت من ابواب الجنة. عورت اگر یہ چیزیں کر لے، کیا کرے؟ اذا صلت خمسها، 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، وصامت شهرها، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے، واطاعت بالها، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اتنا کام کر لے، فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، تو وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. مردوں کے مقابلے میں بہت ساری ذمہ داریاں عورتوں کو نہیں دی گئی، لیکن یہ 4-5 چیزوں میں ہی عورتیں فیل ہو جاتی ہیں. تو ان میں بھی عورتوں کے لیے بھی نماز کا خاص حکم دیا گیا ہے. اپنے معاشرے کو نمازی بنائیں، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے معصوم صحابی عبداللہ ابن عباس جب 12 سال کے تھے تو کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ احفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بچے اللہ کے حدود کی حفاظت کر، تیری حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری اپنی حفاظت کرنا نہیں ہے، ہماری حفاظت عرش والے کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری اللہ کے حدود کی حفاظت. احفظ اللہ احفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تو ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کو پائے گا. اللہ تیری مدد کو، اللہ کے فرشتے تیری مدد کو حاضر رہیں گے. تو ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کریں گے، اللہ ہمارے خانوادے کی، خواتین اسلام کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں نماز کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہمارے اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، خواتین اسلام کو، تمام مسلمین اور مسلمات کو، مومنین اور مومنات کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں نماز کی دلچسپی پیدا فرما دے، نماز سے اور آخرت سے رغبت پیدا فرما دے، دنیا اور دنیا کی لہو و لعب سے ہمارے دلوں میں بے رغبتی پیدا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على خير خلق الأعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذل الشرك والكفرة والفجرة وجميع أعداء الإسلام واليهود والنصارى والمجوس والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وسدوا الخلل قدم سے قدم ملا لیں خوب مل کر کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى